بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات، جنہیں سننے کے بعد آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان یہ تھی کہ جب بے وضو ہوتے اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ کے دست کرامت پر 500 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فاسق، فسادی اور بڑے بڑے گناہ کرنے والوں نے توبہ کی۔ آپ نے فرمایا، مجھے باطنی طور پر کہا گیا کہ عبد القادر بغداد میں جاؤ اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو۔ آپ فرماتے ہیں، میں بغداد کے اندر گیا اور لوگوں کو میں نے ایسی حالت میں دیکھا کہ وہاں رہنا مجھے ناپسند معلوم ہوا، اس لیے میں یہاں سے چلا گیا۔ پھر دوبارہ کہا گیا کہ عبد القادر بغداد میں جاؤ اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو، تمہیں اس سے نفع پہنچے گا۔ میں نے کہا، مجھے لوگوں سے کیا واسطہ، مجھے اپنے دین کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ تو مجھ سے کہا گیا کہ نہیں، تم جاؤ، تمہارا دین سلامت رہے گا۔ اس وقت میں نے اپنے پروردگار سے 70 دفعہ عہد لیا کہ وہ میرے دین کی حفاظت کرے گا اور کہ میرا کوئی مرید بے توبہ کے نہ مرے گا۔ میں بغداد میں آیا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری طرف کو انوار چلے آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ انوار کیا ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ فتوحات ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس کی مبارکباد دینے تشریف لا رہے ہیں۔ پھر یہ انوار زیادہ ہو گئی اور مجھے ایک حالت طاری ہو گئی کہ میں جس میں خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ پھر میں نے ہوا میں منبر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں بھی ہوا میں فرتے خوشی سے 6-7 قدم آگے بڑھا تو آن جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا۔ میں نے عرض کیا، آپ نے تعداد کو پورا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ ہو، اور پھر میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے تاکہ جس طرح سے آپ اولیاء کرام کا امتحان لیا کرتے تھے، آپ میرا بھی امتحان لیں۔ مجھ پر آپ کے راز و نیاز کا اور جو کچھ اس وقت آپ سے میری گفتگو ہونی تھی اس کا کشف کر دیا گیا۔ پھر جب کہ آپ ایک سکوت کے عالم میں تھے، میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم میرے ہمراہ نہ رہ سکو گے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نہ رہ سکیں گے۔ اگر آپ اسرائیلی ہیں تو آپ اسرائیلی ہوں گے اور میں محمدی ہوں۔ آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، اور آپ بھی موجود ہیں، اور یہ معرفت کی گیند اور یہ میدان ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ خدا تعالی ہے، اور میرا کسا ہوا گھوڑا، اور یہ میرا تیر و کمان، اور یہ میری تلوار ہے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے کرامت کا مطالبہ۔ راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دیکھا کہ وہ عرض کر رہا ہے، حضور، میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں غیب سے سیب کھانا چاہتا ہوں۔ پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے ایک اس کو دے دیا اور ایک آپ نے خود رکھ لیا۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سیب کاٹا تو نہایت سفید تھا، اس سے مشک کی سی خوشبو آ رہی تھی، اور خلیفہ نے جب اپنے ہاتھ والا سیب کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ خلیفہ پوچھنے لگا، حضور، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب تھا اور میرے میں کیڑے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابو المظفر، تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ آپ سے نسبت کا انعام۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ ایسے شخص کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں جو آپ کا نام لے مگر در حقیقت نہ تو اس نے آپ سے بیعت کی ہو، تو کیا یہ شخص آپ کے مریدوں میں سے شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شخص بھی میرا نام لے اور اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرے گا، ایک ناپسندی طریقہ سے ہی صحیح، تو بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا، وہ شخص میرے مریدوں میں شمار ہوگا۔ نیز آپ نے فرمایا
کہ جو شخص میرے مدرسے کے دروازے پر سے بھی گزرے گا تو قیامت کے دن اسے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ ایک روز اہل بغداد سے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ آج صبح کو میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قبر میں مجھے عذاب ہو رہا ہے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ وہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والد میرے مدرسہ کے دروازہ پر سے گزرے ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ یہ شخص دوسرے روز آپ کی خدمت میں پھر آیا اور کہنے لگا حضرت آج میں نے اپنے والد کو خوشنود اور سبز لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے عذاب ہٹا دیا گیا اور یہ سبز لباس جسے تم دیکھ رہے ہو مجھے پہنایا گیا، سو میرے فرزند تم ان کی خدمت سے جدا نہ ہونا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو مسلمان میرے مدرسہ کے دروازہ سے گزرے گا میں اس کے عذاب میں تخفیف کر دوں گا۔ ایک میت کے چیخنے کی آواز۔ آپ سے ایک دفعہ بیان کیا گیا کہ بغداد کے محلہ باب العز کے مقبرے میں ایک میت کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا اچھا کبھی یہ میری مجلس میں بھی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہمیں علم نہیں۔ آپ نے پوچھا اچھا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز بھی پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا ہمیں علم نہیں۔ آپ نے فرمایا بھولا ہوا شخص ہی نقصان میں پڑتا ہے۔ آپ سر جھکا کر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور آپ کے چہرے سے جلال و ہیبت اور وقار ظاہر ہونے لگا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا فرشتے کہنے لگے کہ اس نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ سے حسن ظن رکھتا ہے اور اب خدا تعالیٰ نے صرف اسی سبب سے اس پر اپنا رحم کیا۔ پھر اس کے بعد اس قبر سے آواز نہیں سنائی دی۔ شیخ ابو نجیب عبد القادر سہروردی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے شیخ حماد الدباس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ہر شب کو کچھ گنگناہٹ سی سنائی دیتی تھی۔ آپ کے اصحاب نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ حضرت سے اس کی وجہ دریافت کیجیے۔ آپ اس وقت شیخ مسعود کی خدمت میں رہتے اور ان کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ یہ واقعہ 508 ہجری کا ہے۔ آپ نے شیخ مسعود سے اس گنگناہٹ کا حال دریافت کیا تو شیخ مسعود نے فرمایا کہ میرے کل 12,000 مرید ہیں، میں سب کو محض ازراہ شفقت ان کے نام لے کر ہر ایک کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ ان کی حاجتوں کو پورا کرے اور اگر وہ گناہ کرنے کے قریب ہوں تو انہیں اس میں کامیابی حاصل نہ ہو تاکہ وہ اس سے تائب ہو جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر خدا تعالیٰ مجھے یہ مراتب و مناسب عطا فرمائے گا تو میں قیامت تک کے اپنے مریدوں کے لیے خدا تعالیٰ سے عہد لوں گا کہ ان میں سے کوئی بھی بے توبہ کے نہ مرے اور کہ میں ان کا ضامن رہوں گا۔ تو اس پر آپ کے شیخ حماد نے آپ کی تائید کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ مرتبہ عطا فرمائے گا اور ان کا سایہ ان کے مریدوں پر دراز کرے گا۔ شیخ عبداللہ جبائی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا جسے عمر الہادی کہتے تھے۔ یہ شخص بغداد سے چلا گیا اور کئی برسوں تک غائب رہا۔ جب بغداد واپس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اتنے عرصہ تک تم کہاں رہے؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت بلاد شام و مصر و بلاد مغرب میں پھرتا رہا۔ شیخ مسعود کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ اس نے بلاد عجم کا بھی نام لیا۔ پھر اس نے بیان کیا کہ میں نے اس اثناء میں 360 مشائخ کرام سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ ان سب کو میں نے یہی کہتے سنا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ و پیشوا ہیں۔ عصا مبارک چراغ کی طرح روشن ہو گیا۔ حضرت عبد المالک زیار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا، ادھر حضور نے اپنا عصا زمین پر گاڑ دیا اور وہ عصا مثل چراغ روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اکھاڑ لیا تو وہ عصا پہلے جیسا ہو گیا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا بس اے زیال تم یہی چاہتے تھے۔ آپ کی آستین مبارک گیلی ہو گئی۔ ایک روز غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنی آستین چادر مبارک میں ڈالی اور جب واپس نکالی تو پوری آستین گیلی تھی، اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، لیکن آپ کے جلال کی وجہ سے کسی کو جرت نہ ہوئی کچھ پوچھنے کی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ بغداد پہنچا جو سمندر کے راستے کشتی کے ذریعے آ رہا تھا۔
اس قافلے کے لوگوں نے ایک عجیب واقعہ بتایا کہ ایک دن زور کا طوفان آیا اور ہماری کشتی ڈوبنے ہی والی تھی کہ ایک شخص نے بے اختیار پکارا، یا عبد القادر جیلانی مدد! ہم نے دیکھا ایک ہاتھ اچانک کہیں سے آیا اور ہماری کشتی کو پکڑ کر کنارے تک بحفاظت پہنچا دیا۔ اس قافلے سے اس واقعے کا دن اور وقت پوچھا گیا تو یہ وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب خطاب کے دوران آپ نے اپنی آستین چادر مبارک میں ڈالی اور گیلی آستین واپس نکالی تھی۔ حضور غوث اعظم کی پیدائش کے وقت کرامت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ماہ رمضان میں ہوئی۔ چھوٹے بچے تھے تو سحری کے وقت ماں کا دودھ پیا اور بے خبر سو گئے۔ جب دن چڑھا تو آپ کی والدہ نے بھوک کا خیال کر کے دودھ ان کے منہ سے لگانے کی کوشش کی، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ جب کئی مرتبہ کوشش کرنے کے بعد پھر ایسا ہی ہوا تو انہوں نے سوچا شاید ابھی بھوک نہیں ہوگی، جب روئے گا تو دیکھا جائے گا۔ دوپہر کے قریب انہیں پھر خیال آیا کہ بچہ ابھی تک خاموش ہے۔ وہ گھر کے کام کاج چھوڑ کر دوڑتی ہوئی بچے کے پاس آئی۔ گلاب کھل اٹھا، بچے کے ہونٹ پر تبسم کی چاندی بکھری ہوئی تھی۔ انہوں نے پھر کوشش کی بچہ دودھ پی لے، لیکن بچے نے ایک بار پھر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اب وہ گھبرا گئی، ننھی سی جان اتنی دیر سے بھوکی ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا، انہوں نے مشاہدہ کیا اور پاک بازرو کے آئینے میں سب کچھ ظاہر ہو گیا، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اور آپ نے یہ فرمایا یہ بچہ مادرزاد ولی ہے، اس کی بشارت مجھے پہلے ہی ہو چکی ہے، تم گھبراؤ نہیں، یہ حضرت روزے سے ہے، افطار کا وقت ہوگا تو یہ بھی افطار کر لیں گے۔ ماں نے بے تحاشا اپنے لال کو چوم لیا، اسے گود میں لے کر یوں اسے باتیں کرنے لگی جیسے اس کا روزہ بہلا رہی ہو۔ بچے نے بھی سوچا ہوگا ماں کو کیوں مصروف رکھیں، انہیں اور ہزار کام ہے، رفتہ رفتہ آنکھیں بند کی اور سو گیا۔ افطار کا وقت ہوا تو آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اب کی بار آپ نے آسانی سے دودھ پیا اور خوب سیر ہو کر پیا۔ پورے رمضان شریف میں یہی حالت رہی کہ دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے، جب افطار کا وقت ہوتا سیر ہو کر پیتے۔ حضور غوث اعظم کی دودھ پینے کی عمر میں 2 ماہ رمضان گزرے۔ ان دونوں مقدس مہینوں میں آپ کا حال یہی تھا۔ آغاز سے اختتام تک پورے دن روزے سے رہتے اور افطار کے وقت دودھ پیتے۔ عام بچوں کی طرح نہ روتے نہ چلاتے۔ پھول ابھی کھلا نہیں تھا کہ کچھ بو ہر طرف پھیل گئی۔ شیطان سے مقابلہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بارش کے پانی سے پیاس بجھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اچانک بادل کے ٹکڑے سمٹ گئے اور ایک عظیم الشان روشنی نمودار ہوئی کہ آسمان کے کنارے تک روشن ہو گئے۔ اس روشنی سے آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، بطور انعام میں نے تیرے لیے سب کچھ حلال کر دیا ہے۔ آپ کو خیال گزرا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، سب کچھ تو پیغمبروں کو بھی حلال نہیں ہوا، تو میں کیا چیز ہوں؟ آپ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی اور اسے دھتکار دیا۔ وہ روشنی تاریکی میں بدل گئی اور ہر طرف دھواں پھیل گیا، اور اسے آواز آئی، عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ میں نے اپنے اس مکر سے 70 صوفیہ کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ دوسرا وار تھا اور پہلے سے زیادہ سخت بھی تھا۔ شیطان نے آپ کو اپنے علم کے تکبر میں ڈالنا چاہا، لیکن آپ نے جواب دیا، میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے کرم نے تجھ سے بچا لیا ہے۔ شیخ حماد آپ کی تعظیم کے لیے اٹھے، اپنے بازو پر آپ کو بٹھا لیا۔ جب آپ بیٹھ کے آپ سے شیخ حماد نے پوچھا کہ حدیث اور کلام میں کیا فرق ہے، آپ نے بیان کیا کہ حدیث وہ ہے جس کی خواہش کی جائے جیسا کہ سوال و جواب میں ہوتا ہے، اور کلام وہ ہے جو دل پر چوٹ کرے، یعنی دل پر اپنا گہرا اثر ڈالے، اور دل کو بیدار ہونے کی خواہش سے بے قرار ہونا تمام اعمال سے افضل ہے۔ یہ سن کر شیخ مسعود نے فرمایا، تمہارا عدل و انصاف مشرق سے مغرب تک پہنچے گا، تمہارے پیر کے نیچے اولیاء زمانہ اپنی گردنیں بچھائیں گے، تمہارا درجہ عالی ہوگا۔ شیخ ابو نجیب سہروردی بیان کرتے ہیں کہ 523 ہجری کا واقعہ ہے کہ میں ایک وقت بغداد میں حضرت شیخ حماد کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل اور عجیب تقریر کی تو شیخ حماد نے فرمایا، عبد القادر تم عجیب تقریریں کرتے ہو، تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ خدا تعالیٰ تمہاری کسی بات پر تم سے مواخذہ کرنے لگے گا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ آپ کے سینہ پر رکھ دیا اور کہا کہ آپ نور قلب سے ملاحظہ فرمائیے کہ میری ہتھیلی میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ شیخ حماد نے فرمایا کہ میں نے ان کی ہتھیلی میں لکھا دیکھا کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے 70 دفعہ عہد لیا کہ وہ ان سے مواخذہ نہ کرے گا۔ پھر شیخ مسعود نے فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ جسے چاہے دے، وہ اپنے فضل و کرم کا مالک ہے۔
آپ کا اپنے مریدوں کی شفاعت کرنا اور ان کا ضامن بننا۔ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قیامت تک اپنے مریدوں کی اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی بے توبہ کے نہ مرے گا، اور کہ 7 درجہ آپ کے مرید اور آپ کے مریدوں کے مرید جنت میں جائیں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں 7 درجہ تک اپنے مریدوں کے مرید کا کفیل ہوں۔ اگر میرا مرید مغرب میں ہو اور اس کا سطر کھل جائے اور میں اس وقت مشرق میں ہوں تو میں اس کے سطر کو ڈھانک دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا بڑا خوش نصیب ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اس پر نہایت افسوس ہے۔ شیخ علی کرشی نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ایک نامہ دیا گیا ہے جس میں میرے احباب اور قیامت تک کے مریدوں کے نام درج ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ لوگ تمہیں دے دیے گئے، پانی پر چلنا۔ بیان کیا ہے ایک مرتبہ اہل بغداد کی نظر سے آپ عرصہ تک غائب رہے، لوگوں نے آپ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کو دجلہ کی طرف جاتے دیکھا۔ لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے دجلہ کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ پانی پر سے ہماری طرف چلے آ رہے ہیں، اور مچھلیاں بکثرت آپ کی طرف آن کر آپ کو السلام علیکم کرتی جاتی ہیں۔ آپ کو اور مچھلیوں کو آپ کا ہاتھ چومتے دیکھتے ہیں۔ اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ اسی اثناء میں ہمیں ایک بڑی بھاری جائے نماز دکھائی دی اور تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی۔ یہ جائے نماز سبز رنگ اور سونے چاندی سے تھی۔ جب یہ جائے نماز بچ چکی تو ہم نے دیکھا کہ بہت لوگ آئے اور جائے نماز کے برابر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت عیاں تھی، اور ان سب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ لوگ ایسے خاموش تھے کہ گویا قدرت نے انہیں ایسا ہی بنایا ہے۔ ان کے آگے ایک ایسے شخص تھے جس کے چہرے سے ہیبت، وقار اور عظمت ظاہر تھی۔ جب تکبیر کہی گئی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس وقت ایک نہایت عظمت و ہیبت کا وقت تھا۔ غرض یہ کہ اس وقت ان سب لوگوں نے اور ان کے سرداروں اور اہل بغداد نے آپ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی۔ جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے، اور جب آپ تسبیح پڑھتے تو 7 آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتے جاتے، اور جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ دعا پڑھی، اے پروردگار، میں تیری درگاہ میں تیرے حبیب اور بہترین خلائق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہوں کہ تو میرے مریدوں کی اور میرے مریدوں کے مریدوں کی جو کہ میری طرف منسوب ہوں روح قبض نہ کر مگر توبہ پر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو آمین کہتے سنا۔ جب آپ دعا ختم کر چکے تو پھر ہم نے یہ ندا سنی، تم خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔